بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ ملا برادر نئی افغان حکومت کی قیادت کریں گے۔ ایک برطانوی خبر رساں ایجنسی نے بتایا ہے کہ کم سے کم 3 مختلف ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ طالبان کے بانی ملا عمر کے صاحبزادے ملا محمد یعقوب اور شیر محمد عباس کو بھی نئی حکومت میں اہم عہدے دیے جائیں گے۔ دوستو، افغانستان سے انخلا کرنے والے شہریوں میں اکثریت تربیت یافتہ پیشہ ور افراد کی تھی، جن کے جانے سے طالبان کی حکومت کرنے کی اہلیت پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ انخلا کرنے والوں میں افغان بیوروکریٹ، بینکوں اور NGOز میں کام کرنے والے سماجی کارکن، صحافی اور دیگر تعلیم یافتہ طبقہ شامل تھا۔ ایک سابق حکومتی عہدیدار رشید احمد نے بتایا کہ وہ کبھی بھی اپنا ملک چھوڑنا نہیں چاہتے تھے کہ کہیں اور نئے سرے سے زندگی کا آغاز کریں۔ کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد 40 سالہ رشید نے اپنی بیوی اور بچوں کے ہمراہ اب فرانس میں پناہ لی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں میرے پاس سب کچھ تھا، اطمینان بخش ملازمت تھی، 50 لوگ میرے نیچے کام کرتے تھے، سوشل سٹیٹس تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ تھی کہ میں جو کچھ بھی کر رہا تھا وہ افغانستان کی عوام کے لیے فائدہ مند تھا۔ رشید نے یورپ کی ایک یونیورسٹی سے ماسٹر کی ڈگری حاصل کی تھی۔ میرے ساتھ یونیورسٹی میں جو 30 یا 40 لوگ پڑھتے تھے وہ تمام کے تمام ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ افغانستان کا بہت بڑا نقصان تھا۔ دوسری طرف طالبان کا کہنا تھا کہ امریکہ کو ہمارے شہریوں کے انخلا کا عمل بند کر دینا چاہیے، اس ملک کو ان کی مہارت کی ضرورت ہے، انہیں دوسرے ممالک لے کر نہیں جانا چاہیے۔ دوستو، جب بھی کوئی ملک بحران کا شکار ہوتا ہے تو بیرون ملک پناہ لینے والوں میں سے سب سے زیادہ تعداد تربیت یافتہ افراد کی ہوتی ہے۔ کابل میں امریکی یونیورسٹی میں پڑھانے والے مائیکل بیری کا کہنا ہے کہ طالبان تحریک میں شامل اکثر افراد کا تعلق دیہی علاقوں سے ہے جو ریاستی بیوروکریسی کو نہیں سمجھتے۔ ان کا کہنا تھا کہ طالبان کو حکومت چلانے کے لیے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کی ضرورت ہوگی جو انتظامیہ کا پہیہ چلائے رکھیں، جسے عالمی امداد کی ضرورت پڑے گی، چاہے وہ صرف چائنا، پاکستان یا قطر سے ہی کیوں نہ ہو۔ 30 اگست اور 31 اگست کی درمیانی شب افغانستان اسٹینڈرڈ ٹائمز کے مطابق امریکہ کا آخری فوجی بھی C-17 گلوب ماسٹر پر بیٹھ کر واپس امریکہ چلا گیا۔ اس فوجی کی تصویر گلوبل میڈیا پر وائرل کر دی گئی۔ بتایا گیا ہے کہ یہ 82 ایئر بورن ڈویژن کا GOC میجر جنرل کرسٹوفر تھا، جو سب سے آخر میں سرزمین افغانستان سے نکلا۔ دوستو، بندہ پوچھے کہ اس تصویر کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ جب کوئی بحری جہاز ڈوب رہا ہو تو اس کے کپتان کو احکام دیے جاتے ہیں کہ جہاز چھوڑنے والا وہ آخری آدمی ہوگا۔ کچھ ایسے ہی احکام ایئر بورن ڈویژن کے GOC کے لیے بھی تھے۔ دوستو، ایئر بورن ٹروپس کا مطلب چھاتہ بردار سولجر ہوتے ہیں۔ ان کو ہوائی جہازوں کی مدد سے مقام حملہ یعنی ہدف پر گرایا جاتا ہے۔ ان کے پاس ذاتی ہتھیار اور اسلحہ بارود بھی ہوتا ہے اور وہ ان سے کام لے کر مشن کی تکمیل کرتے ہیں۔ دراصل دوستو، ایئر بورن ٹروپس کے تصور کو دوسری جنگ عظیم میں جرمنی نے بڑے اچھے طریقے سے عملی جامہ پہنایا تھا اور جزیرہ کریٹ پر ان کو گرا کر وہاں پر قبضہ کیا تھا۔ امریکہ نے اپنے ہاں پہلی جنگ عظیم میں ایک ایئر بورن ڈویژن کھڑا کیا تھا اور یہی 82 ایئر بورن ڈویژن تھا۔ اگست 1943 کو دوسری جنگ عظیم کے دوران اسے اٹلی میں جرمنی کے خلاف استعمال کیا گیا، جب ایئر بورن کے ٹروپس پیراشوٹوں کے ذریعے ہدف پر گرائے گئے تو اتحادی افواج جو گراؤنڈ پر موجود تھی انہوں نے خیال کیا کہ یہ ٹروپس جرمن چھاتہ بردار ہیں، چنانچہ انہوں نے ان پر فائر کھول دیا۔ اس فرینڈلی فائر میں 229 امریکی چھاتہ بردار نشانہ بنے، جن میں سے 81 مارے گئے اور باقی زخمی ہو گئے۔
مارے جانے والے امریکی ٹروپس میں 82 ایئر بورن ڈویژن کا اسسٹنٹ کمانڈر بھی تھا۔ اتحادی افواج کے لیے یہ سانحہ بڑا دردناک تھا اور اس ایئر بورن ڈویژن کی پروفیشنل کارکردگی پر بھی ایک سیاہ دھبا تھا۔ دوستو، 31 اگست کو افغانستان سے اس 82 ایئر بورن ڈویژن کا یہ GOC آخر کار کابل ایئرپورٹ سے آخر میں کیوں نکلا؟ جو سانحہ اوپر بیان کیا گیا ہے، اس کے پیش نظر اس ڈویژن نے 1943 میں پیراشوٹ ڈراپنگ کے لیے جو طریقہ کار مقرر کیا، ان میں ایک یہ بھی تھا کہ کسی بھی ایسے حادثے سے بچنے کے لیے اس کا کمانڈر سب سے آخر میں اپنی پوزیشن چھوڑے گا۔ اس آخری فوجی کے کابل ایئرپورٹ سے نکلنے کے بعد اگلے ہی لمحے طالبان کی ایک بٹالین نے ایئرپورٹ پر قبضہ کر لیا۔ اس بٹالین کا نام بدری 313 بتایا گیا۔ آپ نے اپنے میڈیا پر اس بٹالین کو دیکھا جو غزوہ بدر کے نام پر بدری کہلاتی ہے، اور اس غزوہ میں چونکہ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، اس لیے اس فورس کا نام بھی بدری 313 رکھا گیا۔ دوستو، یہ طالبان کی اسپیشل فورس ہے جس کا کوئی ذکر پہلے کبھی نہیں سننے میں آیا۔ اس کی سب سے بڑی پہچان اس کی وردی، اسلحہ اور نقل و حرکت کا انداز ہے۔ یہ پاکستان کی SSG بٹالین کی طرح ایک مایہ ناز بٹالین ہے جو سر سے پاؤں تک اسی طرح مسلح، زرہ پوش اور ملبوس ہے جس طرح کوئی مغربی، یورپی، روسی، چینی، پاکستانی بٹالین مسلح ہوتی ہے اور آگے موو کرتی ہے۔ دنیا بدری 313 کو دیکھ کر دنگ رہ گئی اور سب سے زیادہ شور تو انڈین میڈیا نے مچایا۔ اس کی کئی تصاویر انہوں نے اپنے چینلوں پر دکھائیں اور کہا کہ اسے پاکستان کی ISI اور SSG نے ٹریننگ دی ہے۔ دوستو، سوچنے کی بات ہے کہ اگر طالبان نے اس بدری 313 کو ابھی تک چشمے عالم سے چھپایا ہوا تھا تو اور بھی کئی تیر ہوں گے جو ابھی طالبانی ترکش میں ہوں گے۔ دیکھیں طالبان اس ترکش میں رکھی دوسری شمشیروں اور تیروں کو کب سامنے لاتے ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔